بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، راولاکوٹ شہر میں بڑھتے ہوئے ٹریفک حادثات، ان کی وجوہات اور ان کے حل کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار ظفر نذیر صاحب۔ ظفر بھائی، گزشتہ دنوں یہاں مین روڈ پہ ایک حادثہ ہوا ہے جس میں ایک نو عمر بچے کی جان چلی گئی ہے۔ یہ کوئی پہلا حادثہ نہیں ہے راولاکوٹ میں، گزشتہ جو ہی شہر بڑھا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر گائے بگائے حادثات ہو رہے ہیں اور بچے اپنی جان سے جا رہے ہیں۔ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کوئی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہو رہے ہیں اور روک تھام کس طرح کی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت شکریہ عامر بھائی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ چند ماہ قبل یہ راولاکوٹ کے جو مین بازار ہے اس میں ایک خاتون جو ایکسیویٹر جو مشین تھی اس کے نیچے آ کے اس کی بھی وہ جان سے ہاتھ سے دھو بیٹھی تھی، تو وہی اسی میں بھی یہی وجہ تھی کہ رانگ پارکنگ، دونوں سائڈوں پہ جب گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں تو ایسے حادثات ہوں گے اور یہ روک تھام نہیں ہو سکتی۔ تو تازہ ترین جو افسوسناک جو حادثہ ہوا، جو ایک طالب علم تھا جو اس کا حادثہ ہوا وہ بھی اسی وجہ سے ہوا، وہ رانگ پارکنگ تھی۔ اسی لائن پہ اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ ایسے ادارے اس میں بنے ہوئے ہیں، ایک ہاسپٹل ہے، ساتھ ساتھ نادرا کا آفس ہے اور بھی اس طرح کے، تو وہ جب وہ ایسے ادارے وہاں پہ ہوں گے، ان کی پارکنگ کا انتظام نہیں ہوگا تو جو پارکنگ ہوگی وہ سب روڈ پہ، مین روڈ پہ پارکنگ ہوگی، وہاں اتنی گاڑیاں ہوتی ہیں، رکشوں کا بھی رش ہوتا ہے کہ جو پیدل بندہ جو جا رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی مشکلات کھڑی ہوتی ہیں وہاں پہ۔ تو اس حادثے کے بعد جو انتظامیہ تھی، ضلعی انتظامیہ تھی، اس نے فوری طور پہ جو متعلقہ جو محکمے تھے ان کے اجلاس بھی کیے۔ اس اجلاس کے بعد فوری طور پہ 2-3 دن آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا کہ خاصی تیزی آئی وہاں پہ، ٹریفک پولیس اس نے بڑی تیزی کے ساتھ اپنا کام شروع کر دیا۔ مختلف جو چوک تھے، مختلف جگہوں تھی، اس میں انہوں نے زیادہ تر تو موٹر بائک والے انہوں نے روک کے ان کے چلان شروع کر دیے، رکشہ جو ڈرائیور تھے ان کو روکنا شروع کر دیا۔ تو اس طرح کی صورتحال رہی 2-3 دن، تو دیکھنے میں آیا شہر خالی رہا، صاف ستھرا رہا، ایسی صورتحال دیکھنے نہیں۔ لیکن آج کی جو پکچر ہے وہ کل شام کی بھی جو پکچر ہے وہ کوئی مختلف ہے۔ اس میں ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، راولاکوٹ شہر کے جو مین بازار ہے اس میں ایسا لگ رہا تھا یہاں پہ سبزی منڈی ہے، بعض جگہوں پہ ایسا لگ رہا تھا وہاں مچھلی فروخت ہو رہی تھی۔ آپ کو کیا بتائیں، وہاں پہ سڑک کے بیچ رکھ کے مچھلی فروخت کی جا رہی تھی۔ ابھی آپ کو پتہ ہے یہ جو محکمہ بلدیہ بھی ہے اور بھی ہیں محکمے، ان کا بھی کام بنتا ہے اس طرح کی جو خرید و فروخت ہے وہ سڑک کے بیچ اگر شروع کر دی جائے تو اس طرح کی وہ مشکلات تو آئیں گی۔ تو انہی مشکلات کی وجہ سے ہی یہ حادثات بھی ہو رہے ہیں، اور جب تک ان کو نہیں روکا جا سکتا، جو بھی متعلقہ جو شعبہ ہے وہ اپنا کام ایمانداری کے ساتھ نہیں کرے گا تو اس طرح کے حادثات ہوں گے۔ ظفر صاحب، آپ نے ذکر کیا رانگ پارکنگ کے حوالے سے، کوئی شک نہیں ہے کہ راولاکوٹ شہر کا جو میجر ایشو ہے وہ رانگ پارکنگ کا ہے، لیکن سر آپ اس میں بتائیں کہ ظاہر سی بات آپ کی انتظامیہ کے ساتھ بھی بات ہوتی رہتی ہے، انتظامیہ اس بارے میں کیا کوئی اسٹیپس لے رہی ہے؟ آیا کوئی پارکنگ سپاٹ ڈیولپ بھی کر رہے ہیں یا صرف یہ جو ہے نا باتیں ہی ہیں؟ گزشتہ جو حادثات ہوئے ہیں آئے روز یہ نکل جاتے ہیں 2 دن کے لیے، جس طرح لاسٹ ڈے جو ہے نا ڈی سی صاحب نے 144 لگا دیا، آج آپ نے دیکھا کہ شہر میں وہی صورتحال تھی، وہی جمگٹے لگے ہوئے ہیں، تو سر آیا یہ کوئی سپاٹ ڈیولپ بھی کریں گے یا صرف باتیں ہی رہیں گی؟ سر انتظامیہ اس سے قبل بھی اگر راولاکوٹ کی ہسٹری اٹھائی جائے تو یہی ریپلے رہا کہ راولاکوٹ میں کچھ اس طرح کا جب ہو جاتا ہے کوئی مس اپ تو اس کے بعد فوری طور پہ چند ایک روز یہ ایکٹیویٹی دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن بعد میں وہی روٹین ہو جاتی ہے۔ جب تک انتظامیہ کے پاس کوئی ایسا پلان، ٹریفک پلان وہ ترتیب دیں جس کے تحت عوام کو بھی مشکلات نہ ہوں اور جو ٹرانسپورٹ حضرات ہیں ہمارے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کو بھی مشکلات نہ ہو، لیکن جہاں پہ کوئی واضح طور پہ کوئی مؤثر طریقے سے جو ٹریفک پلان ہے وہ سامنے نہیں لایا گیا، کبھی کسی وے کو چینج کر دیا جاتا ہے، اس کے لیے سے قبل اس کی آگاہی نہیں دی جاتی، اچانک سے اس کو چینج کر دیا، کچھ عرصے کے بعد کچھ اس وے کو پھر چینج کر دیا، تو اس طرح کی بھی کیفیت رہی۔ دوسرا نمبر یہ بات دیکھنے کو آئی ہے کہ جو ٹریفک ہے وہ ٹریفک اہلکاران ہیں، ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ ٹریفک اہلکاران یہ اتنی تھوڑی تعداد ہے، ان کی تعداد اس طرح نہیں ہے ان کی، وہ اس کو سسٹم کو کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا ہے یہ کہ ٹریفک جو اہلکاران ہیں، جو ذمہ داران ہیں، جب ان کو کوئی ہدایت واضح طور پہ جاری کی جاتی ہے تو وہ چند روز کے لیے تو وہ عملی طور پہ پکچر بہت بہتر نظر آتی ہے، لیکن
بعد میں جو روٹین میں وہی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ راولا کوٹ کے ساتھ اس طرح کا کھیل نہ کھیلا جائے اور اس کو واضح طور پہ جو ٹریفک پلان ہے اس کو دیا جائے, اس پر مکمل عمل بھی ہونا چاہیے. یہ بات نہیں ہے کہ چند روز کوئی حادثہ آ گیا, عوام کی طرف سے ایک پریشر آیا اور پریشر کے بعد وہ چند روز کی کارروائی کر کے موٹر سائیکل جو موٹر بائک والے ہیں ان کے خلاف کارروائی کر کے, رکشہ ڈرائیور ہیں ان کے خلاف کارروائی کر کے ایک صورتحال بنا لی, ایک ماحول بنا لیا کہ ہم اس کو مؤثر طریقے سے بنا رہے ہیں اس پلان کو. یہ نہیں ہو سکتا. ظفر صاحب, بارہ آپ نے ذکر کیا چلان کا. یہاں ظاہر سی بات ہے ہماری بھی بات ہوتی رہتی ہے, ایز اے صافی شہر میں نکلتے ہیں لوگوں سے. یہ جو چلان ہے یہ ایک مخصوص طبقے کا کر رہی ہے ٹریفک پولیس, ان میں صرف رکشہ ڈرائیور ہیں اور پولیس. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ایک تو ان کو پیچھے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جو اتنے چلان کریں گے تو اس چلان پہ بھی ان کو اس طرح کی اطلاع ہیں کہ ان کو اس چلان پہ بھی اس کو ریٹرن ملتا ہے. دوسرا یہ اس طرح کا جو بڑی گاڑی ہے, ایک بندے نے بڑی گاڑی رکھی ہوئی ہے, وہ ون وے کی خلاف ورزی کر رہا ہے, لیکن کوئی ٹریفک اہلکار اس کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اس لیے بھی نہیں روکتا کہ اس کے تھوڑی دیر میں فون آ جائے گا, کسی کا آفیسر کا فون آ جائے گا, اس کو روکنے کا وہ مقصد ہی نہیں ہے, اس کو نہیں روکتا. زیادہ تر اس کی جو ایکسرسائز ہے وہ رکشہ ڈرائیور پہ ہوتی ہے, اور یہ موٹر بائک والے ان کو تو ابھی بھی اطلاع تو ہماری ہے کہ 300 یا 300 سے زائد جو موٹر بائک سٹی تھانے میں بھی ہیں, اور یہ بھی اطلاع ہے کہ کچھ موٹر بائک کو چھوڑا بھی جا رہا ہے, اور اس بنیاد پہ چھوڑا جا رہا ہے کہ پیچھے سے کسی کا فون آ گیا, اس کو بند کر دیا, آدھے گھنٹے کے بعد فون آ گیا, اس کو بھی چھوڑا بھی جا رہا ہے. اس طرح کے دونوں چیزیں آ رہی ہیں, لیکن جب تک یہ دورہ میں آ رہا ہے تو یہ جو ٹریفک کا سسٹم ہے یہ بہتر نہیں ہو سکتا. ظفر صاحب, یہ ون وے کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, تو اس شہر میں کوئی ون وے کو فالو کر بھی رہا ہے کہ نہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے یہاں ٹورزم چوک سے جائیں ٹوورڈ ڈسٹرکٹ کمپلیکس کی طرف تو پورا دن 2 وے ٹریفک چلتی رہتی ہے. یہ یہاں سے لے کے عنایت بیکری تک کا ہوتا ہے. تو جب کسی سے کوئی پوچھتے ہیں تو ایسا لوگوں کے اس طرح کے کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے ابھی تک, کیونکہ چلان انہوں نے کرنا نہیں ہے, نہ انہوں نے کوئی روک تھام کرنی ہے. تو اس کے بارے میں سر آپ کی کوئی انتظامیہ سے بات ہوئی ہو؟ جیسے آپ نے کہا کہ آپ دوسرے روز پلان ہی چینج کر دیتے ہیں, تو انتظامیہ کیا کر رہی ہے سر اس بارے میں؟ سر, ایک تو آپ نے اس طرف جو آپ نے اشارہ دیا ہے ون وے کے حوالے سے, یہ تھوڑا سا اگر راولا کوٹ سے کوئی آؤٹ سائڈ جہاں پہ آ جائے تو اس کو نہیں سمجھ آتی کہ ون وے کہاں پہ ہے, کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا. اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں. تو اس کے بعد ہر جگہ ہر چوک میں جو ٹریفک اہلکاران بھی موجود نہیں ہوتے, یہ باہر سے آنے والوں کے لیے بھی کوئی رہنمائی اس شہر میں اسی طرح نہیں دی جا رہی ہے. ساتھ ساتھ اگر سب سے بڑی جو ٹریفک کا جو مسئلہ ہے اس کے لیے جو میں بات کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں پہ جو پارکنگ ہے یہ نہیں ہے. لوکل انتظامیہ کی جانب سے تو الگ کی بات ہے کہ پرائیویٹ لیول پہ بھی اگر پارکنگ ہوتی یہاں پہ شہر میں, پرائیویٹ ہی ہوتی, وہ اس کی انکم کا بھی ذریعہ بنتی, لیکن یہ جو ٹریفک مسائل ہیں یہ بھی تھوڑے سے اس پہ کمی واقع ہو جاتی, لیکن یہ بھی نہیں ہے. تو ساتھ ساتھ جو پلازے جن کی تعمیر ہوئی ہے یہاں پہ مختلف جگہوں پہ, راولا کوٹ سے باہر نہیں جاتے, ہم راولا کوٹ کے اندر ہی بات کر رہے ہیں, تو ان کی جو بیس ہے سب سے پہلے پی ڈی اے سے اس کا نقشہ منظر کیا جاتا ہے. تو اس نقشے میں اگر پارکنگ جس نے نہیں رکھی ہوتی تو اس نقشے کو منظر ہی نہیں کرنا چاہیے متعلقہ ادارے کو. پہلی چیز تو یہ ہے, اگر ادارے نے منظور کر دیا تو اس کی تعمیرات نہیں ہونی چاہیے تھی. یہاں پہ محکمہ بھی موجود ہے اور ایک رول اور کنڈیشن بھی موجود ہیں جن کو فالو نہیں کیا جاتا, لیکن پلازوں کے جو مالکان ہیں ان کا تعلق ضلعی سطح پر تو نہیں, آزاد کشمیر کی سطح پر ہے, بڑی سطح پر ہے. تب بھی وہ پلازے کی غیر قانونی تعمیر بھی کریں اور کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ پلازے ان کے اس کے حوالے سے ان کو کوئی نوٹس بھی نہیں جاری ہوتا, ضلع انتظامیہ کی طرف سے بھی نہیں جاری ہوتا, گورنمنٹ کی طرف سے نہیں جاری ہوتا. تو اس طرح کا جو مسئلہ بن رہا ہے یہ راولا کوٹ کی جو فضا ہے اس کو مزید پیچیدہ بھی بنا رہا ہے, اور دن بدن جو مشکلات جو اور بھی سامنے آ رہی ہیں ہمارے ساتھ. ظفر صاحب, ناظرین کو اس بارے میں بتائیے گا کہ جیسے کہ آپ نے پہلے ذکر کیا کہ شہر میں بیچ روڈ جو ہے مچھلی بک رہی ہے, بازار لگے ہوئے ہیں, تو سر اس حوالے سے ہماری جو اطلاعات ہیں جی کہ کوئی بطاخور گروپ شہر میں سرگرم عمل ہے جو کہ ان سے پیسے لے رہا ہے, کوئی
اس بارے میں آپ کی کیا کوئی رائے ہے اور کیا آپ کی معلومات ہیں؟ سر ہم نے بھی سروے کیا شہر کا بہت بار، ہم نے نجی لیول پہ جو ریڑھی والے ہیں یہ لنڈا دوسری چیز جنہوں نے روڈ پہ ریڑھیاں لگائی ہوتی ہیں، فروٹ سبزی والے بھی ہیں، اور حالیہ دنوں یہ مچھی جو فروخت کرنے والے یہ بھی روڈ پہ آ گئے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے بندے آتے ہیں، ہم ان کو ایک دن کے حساب سے ان کو پیمنٹ کرتے ہیں. تو اس کے بعد ہم نے ان سے پوچھا کہ کوئی اس کی رسید وغیرہ کوئی اس طرح کی چیز کو ثبوت کے طور پہ ہمیں دیں، تو وہ ویسے نہیں دینا چاہ رہے تھے. لگ رہا تھا کہ ان کے پاس ہے سب کچھ لیکن وہ دینا نہیں چاہ رہے ہیں. کہنا ان کا یہ ہے کہ ہم نے کل بھی یہاں پہ ریڑھی لگانی ہے، ہم نے کل بھی یہاں پہ کاروبار کرنا ہے، آپ نے چلے جانا ہے اپنی نیوز بریک کر کے. گو کہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو دور کرنا انتظامیہ کا کام ہے لیکن وہ دور نہیں ہو رہی ہیں. ظفر صاحب، آپ کی اس چیز سے ایک چیز تو بہت کلیئر ہو گئی ہے کہ راولاکوٹ بڑا شہر بنتا جا رہا ہے. جس طرح ہم کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی بات کریں کہ وہاں پہ بطاخور مافیا سرگرم میں عمل رہتا ہے، ایسا ہی مجھے لگتا ہے کہ اب راولاکوٹ شہر میں شروع ہو گیا ہے کہ پیسے دے رہے ہیں اور لوگ کام کر رہے ہیں. تو ناظرین، یہ جو آج ہماری بات چیت ہوئی ہے شہر کے ٹریفک کے مسائل کے حوالے سے، ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بات گزارش اس طرح کی ہے کہ لاسٹ ڈے انہوں نے 144 کا یہاں پہ ڈی سی صاحب نے اجرا کیا کہ یہاں جو ہے کوئی بچہ کوئی موٹر سائیکل والا جو ہے نا بغیر ہیلمٹ کے نہیں، لیکن آج ہم نے پورے شہر دن میں دیکھا کہ شہر میں بغیر ہیلمٹ کے ہی لوگ پھر رہے تھے. انتظامیہ کی ریٹ اس طرح کی مجھے نہیں لگ رہی ہے. ظفر صاحب اب بتائیے گا اپنے ناظرین کو کہ اسی طرح کا سلسلہ چلتا رہے گا، گورنمنٹ جو ہے نا 144 لگاتی رہے گی اور عوام ان کو رونتے رہیں گے؟ سر یہ دیکھنا 144 لگا کے یا 2-3 دن ایک بڑی ایکسرسائز کر کے یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے جب تک یہ جہاں پہ حلقے کے نمائندے بھی ہیں ان سے بھی مشاورت کر کے، اور بھی ابھی بلدیاتی جو سسٹم بنا ہے ان لوکل جو کونسل ہیں ان کو بھی ان کی بھی معاونت حاصل کی جا سکتی ہے شہر کی بہتری کے لیے. اس سے قبل بھی انتخاب جو بلدیاتی انتخابات ہوئے اس سے قبل بھی لوکل کونسل سے بھی ہماری باتیں ہوتی رہیں، وہ بھی شہر کو صاف ستھرا دیکھنا چاہتے ہیں اور راولاکوٹ کو ایک بہتر شہر کے طور پہ ان کا ہاتھ بھی ہے. تو اس سلسلے میں جو مین کردار ہے وہ ضلع انتظامیہ نے ادا کرنا ہے. اسی ضلع انتظامیہ کے ماتحت پورے ضلع میں جو بھی ڈپارٹمنٹ ہیں اسی کے انڈر ہیں اور اس نے رول ادا کرنا ہے. اگر وہ مثبت رول ادا کرے گی تو ان مشکلات سے ہم نکل سکتے ہیں. بہت شکریہ ظفر نذیر صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے ظفر نذیر صاحب. یہ شہر ہمارا ہے، ہم نے اس کو جو ہے نا قائم دائم رکھنا ہے اور اپنے اپنے طور پہ ہم نے کردار ادا کرنا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سردار عامر جاوید کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.